السلام ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بس 15 منٹ اور پارٹی از اوور. کپتان جیل میں بکری ہو گیا اور شوٹنگ کا ہوا ری ٹیک، اور 9 مئی پر پھر ہیرا پھیری، 2 نئے کٹے بھی کھل گئے ہیں. ان تمام موضوعات پر آپ سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی ایک سٹیج ڈرامے کے ایک واقعے سے. ویسے میری یاداشت میں رہ گیا، چونکہ وہ حسب حال ہے تو ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتے ہیں. ایک سٹیج ڈرامہ میں نے دیکھا، اس میں ایک کردار دوسرے سے کہتا ہے کہ یار سنیا تینوں بڑی کوٹ پئی. وہ کہتا ہے آہو یار بڑی کوٹ پئی. اس نے کہا کہ کی ہویا؟ اس نے جو واقعہ سنایا، پر اس کو ذرا دیکھیے گا، اس جو میں ولاگ کروں گا اس کے ساتھ وہ کہاں فٹ بیٹھتا ہے. انہوں نے کہا جی اتنے فلانی جگہ پہ میں گیا، وہاں میں میرا ان لوگوں سے جھگڑا ہو گیا، تو وہاں پر انہوں نے جناب مجھے بڑا مارا. کہتے پھر انہوں نے کہا میں انہوں نے کیا کہ یہ تو تہاڈا محلہ ہے نا، تسی میرے محلے چ آو تو پھر میں تمہیں دساں. انہوں نے کہا جی انہوں نے مینوں پھڑیا، مینوں میرے محلے چ لے گئے، اتنے جا کے انہوں نے پھر ماریا. یعنی کہ انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے میرے محلے میں لے گئے، وہاں پہ جا کے پھر مارا. کہنا پھر میں انہوں نے کیا کہ تسی اینے جنے ہو، سارے رل کے مینوں کٹ رہے ہو، تسی ایک ایک کر کے میرے لڑو پھر میں تمہیں دساں. یعنی کہ تم اتنے سارے لوگ ہو، سب مل کے مجھے مارے ہو، اگر ایک ایک کر کے آؤ تو پھر میں تم سے لڑائی کروں، تمہیں بتاؤں. کہتے جی پھر انہوں نے کہا جی پھر انہوں نے کہا جی انہوں نے ایک ایک کر کے مینوں ماریا. تو یہ سچویشن کچھ خان صاحب کے ساتھ بھی چل رہی ہے. خان صاحب ٹارزن بنے ہوئے تھے جناب، وہ خان صاحب کپتان تو ٹائیگر تو یہ وہ. اچھا انہوں نے کہا جی خان بڑا پاپولر لیڈر، خان کو کوئی اقتدار سے اتار نہیں سکتا. آپ کو یاد ہوگا جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو عمران خان کہتے تھے میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، میں تو اب مجھے موقع ملا کہ میں نواز شریف اور شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری ان تینوں کو ایک ہی دفعہ جو نہیں ہے وہ سیاست سے آؤٹ کروں گا. یہ تو انہوں نے مجھے موقع دے دیا، میرے خلاف تحریک عدم اعتماد دیا ہے. اچھا پھر جناب بڑے نعرے وارے لگے. آپ کو شیخ رشید بھی یاد ہوگا کہ جب وہ مار کے وہ ٹیبل پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی. کامیاب ہوگی بھائی جی. اچھا پھر نے کہا جی اچھا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، اتار دیا ہے، لیکن جناب خان چھوڑے گا نہیں کسی کو، خان کو روک کے دکھاؤ. اچھا خان کو روک کے دکھاؤ. خان صاحب نے بڑے جلسے کیے، ادھر جا ادھر جا، ساری حکومتوں کے وہ کرا کے. پھر انہوں نے کہا جی اتنے پاپولر لیڈر، اس کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام تک نہیں ہے. وہ الزام لگ گئے. انہوں نے کہا جی کوئی کیس بنا کے دکھاؤ. کیس بنا کے دکھا دیے. پھر جی خان کو کوئی گرفتار کر کے دکھائے. اگلوں نے گرفتار کر کے دکھا دیا. انہوں نے کہا جی اب خان کو کوئی جیل میں ڈال کے دکھائے. انہوں نے جیل میں ڈال کے دکھا دیا. پھر انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کپتان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. عمران خان مائنس عمران خان پی ٹی آئی نہیں ہوگی، عمران خان کے ساتھ ہوگی. اگلوں نے مائنس کر کے دکھا دی. کپتان نے خود ہاتھ جوڑ کے کہا کسی اور بنا دو، اے بیرسٹر گور نو بنا دو، تو مجھے مائنس کرتے آپ کسی اور کو بنا دیں. انہوں نے بنا دیا. اچھا ابھی بھی یار لوگ جو ہے وہ ٹھنڈے نہیں ہوئے. اب یہ ساری کہانی کیا ہے؟ یہ کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب دن بدن سیاست میں سے اوور ہوتے جا رہے ہیں. اب کہانی یہ ہے کہ جی الیکشن ہوا پاکستان تحریک انصاف کا، انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکم پہ. اب وہ کیا الیکشن ہونا تھا؟ الیکشن یہ ہوا کہ جی وہ جو امیدوار تھے اور بھی جو ان انتخابات میں حصہ لینا چاہتے تھے، خود پی ٹی آئی کے اپنے، وہ ڈھونڈتے پھرتے رہ گئے کہ یار یہ الیکشن کہاں ہوں گے، کہاں سے کاغذات نامزدگی ملیں گے، کہاں پہ کاغذ داخل ہوں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا. بڑے خفیہ قسم کے الیکشن ہوئے جی پاکستان کی سب سے بڑی سو کال جماعت کے. اب اکبر بابر بھی سیکریٹریٹ میں پہنچ گئے جی میں بھی صدارتی امیدوار ہوں، میں پینل کھڑا کرنا چاہتا ہوں. اب سیکریٹریٹ میں پتہ ہی کوئی نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف کے جو ان کو بتاتا کہ الیکشن کہاں ہو رہے ہیں، کب ہو رہے ہیں. کسی جگہ پہ کوئی اناؤنسمنٹ بھی کوئی نہیں ہوئی. اچھا جی پھر ہوا یہ کہ گزشتہ روز ایک خبر آئی کہ جناب الیکشن ہو گئے اور پارٹی جو ہے وہ منتخب، سارا پینل بلا مقابلہ منتخب ہو گیا. وہ پتہ یہ چلا کہ جی پشاور موٹر وے ٹول پلازا کے ساتھ کھیت میں وہ کچھ کرسیاں رکھے، چند ایک بندوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر دیا کہ جی الیکشن ہو گیا جی پاکستان تحریک انصاف کا. آپ وہ تصویریں دیکھیں، آپ ویڈیوز دیکھتے بندہ حیران رہا. تو یار یہ وہ پارٹی جن کے دعوے کہ ہم 1.5 کروڑ ووٹ تو 2 کروڑ ووٹ تو 95% مقبولیت اور 98% مقبولیت. سچویشن یہ ہے کہ اس پارٹی کے چیئرمین کا الیکشن ہو رہا ہے، یعنی کہ سارے عہدوں کا الیکشن ہو رہا ہے. تو یار جتنے عہدے کم از کم اتنی کرسیاں تو رکھ لیتے، مطلب اتنی بھی. اب یہ میں معافتاً بات کروں کہ اتنی بھی کرسیاں بھی اتنی نہیں تھیں کہ اب وہ کدھر سے ووٹر آتے، کہاں ہوتا. اب وہ پھر جناب ایک اناؤنسمنٹ ہی کی
نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں، ایک وہ چیف الیکشن کمشنر تھے، انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ جی بیرسٹر گور ان کا گروپ جو ہے وہ بلا مقابلہ کامیاب قرار دیا جاتا ہے. اب نہ وہاں پہ کوئی پولنگ نہ کوئی ووٹنگ، کیونکہ کاغذات ہی انہوں نے کسی کو جمع نہیں کروانے دیے. اب جب اس طرح کا الیکشن ہوگا تو الیکشن کمیشن اگر اس کو ریجیکٹ کر دے تو پھر لاجک تو بنتی ہے نا. مطلب یہ کون سا الیکشن ہے؟ پاکستان تحریک انصاف بڑی پارٹی جناب، بڑے یہ معیار اور وہ معیار اور بڑی مقبولیت اور پھیوں پھاں، اور بات کہاں پہ نکلی؟ پشاور موٹر وے ٹول پلازا کے ایک سائڈ پہ کھیت میں جا کے پارٹی کے الیکشن اناؤنس ہو گئے جی. یہ ٹوٹل کل مبلغ اوقات نکلی. وہ جو کہتے ہیں نا 15 منٹ کی پارٹی اور پارٹیز اوور، تو یہ 15 منٹ کی ساری کاروائی تھی جس میں نہ تو کوئی ووٹ ڈالنے کے لیے آیا، نہ کوئی امیدوار وہاں پہ کوئی اور موجود تھے. اور وہاں پہ جناب وہ جو نئے ہیں چیئرمین صاحب، نو منتخب ان کو کہیں یا کیا مطلب نو نامزد کر دی ہے، منتخب تو ڈرامے بازی ہے ساری. تو وہ انہوں نے کہا جناب میں جو ہوں وہ اب عمران خان کے دوبارہ واپس آنے تک اور میں پارٹی کو چلاؤں گا. یہ بھائی جان پارٹی ختم ہو گئی جی، آپ کس پارٹی کو چلائیں گے؟ 15 منٹ میں پارٹیز اوور. یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے ہوا کہ سارا کام مصنوعی تھا. یہ پارٹی کوئی عوامی نمائندگی سے نہیں بنی تھی. یہ غالباً 10-15 سال ایک لوگوں کے ذہن میں سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے بھر بھر کے، وہ کہتے ہیں کہ 4,500-5,000 پروگرام تو صرف کیے گئے 2014 سے لے کے 2018 کے الیکشن کے دوران صرف نواز شریف کے خلاف. لیکن نواز شریف کی پارٹی ختم نہیں ہو سکی. کیا کچھ نہیں کیا، چور ڈاکو یہ وہ، آصف زرداری سب سے بڑی بیماری، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہے. زرداری بھی قائم ہے، اس کی پارٹی بھی قائم ہے. کس کی پارٹی گئی؟ عمران خان کی پارٹی گئی. یہ کیا عبرت کی ایک مثال نہیں ہے کہ جہاں باقی ساری پارٹیاں اب ٹکٹوں کے پارلیمانی بورڈز انہیں انٹرویو کر رہے ہیں بلا کے امیدواروں کو، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس ابھی تک کسی نے پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست تک نہیں جمع کروائی. یہ تو صورتحال ہے. یہ 95% 98% مقبولیت کو تو چھوڑ دیں، پارٹی کو امیدوار دستیاب نہیں ہیں، پارٹی کے ٹکٹ کے لیے کسی نے درخواست تک نہیں دی. اب آخری ٹائم پہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے. اچھا اس ساری کہانی کے اندر اب یہ گڑبڑ کہاں پہ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں. وہ پارٹی کی جو آپ پوزیشن دیکھ لیں گے، جو ایک دانا بیچارہ کو باہر پھر رہا تھا نا، وہ اسد کے اثر، مطلب علی محمد خان بیچارہ کئی دفعہ اندر ہوا کئی دفعہ باہر ہوا، بالآخر اس کی جان چھوٹ گئی. اب اسد کے اثر ایک رہ گیا تھا، وہ بھی آج دوسرے مقدمے سے رہا ہوا گزشتہ روز، تو اس کو پھر گرفتار کر لیا. تو کل مطلب پارٹی کی اوقات تو اتنی رہ گئی. اچھا اب یہی پارٹی ہے اور یہی اس پارٹی کے لیڈر تو عمران خان ہی ہے نا جی پارٹی کا. اب یہ پارٹی جو ہے وہ موٹر وے ٹول پلازا کے سائڈ کی کھیت کی پارٹی رہ گئی ہے یا پارلیمنٹ کی پارٹی ہے. یہ ایک آپ کے سامنے یہ سچویشن ہم نے کیا تبصرہ کرنا. تو عمران خان صاحب نے ایک مبینہ طور پہ خط لکھا جیل سے چیف جسٹس صاحب کو کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ہمارے بندوں پہ غلط پرچے ہو رہے ہیں، آپ اس کا نوٹس لیں، یہ کریں وہ کریں. ویسے خط لکھتے ہوئے ان کو سوچنا چاہیے کہ اس بندے کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا کچھ کیا تھا. آپ لوگوں نے تو سپریم کورٹ سے نکالنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. خیر، تو سپریم کورٹ نے گزشتہ روز ایک اعلامیہ جاری کر دیا اور یہ کہا گیا کہ جناب ایک خط آیا ہے اور وہ خط سیل بند لفافے میں تھا. ابھی اس لفافے کی سیل نہیں کھلی تھی تو وہ سارا خط میڈیا کے اوپر تھا. اور اس خط کو لکھنے والے یہ کس نے وہ تیار کیا، 7 صفحات کا خط تھا، ساتھ اس کے 77 جو ہیں 77 صفحات اس کے ساتھ لفظ تھے. اور یہ کہیں پر ہی لکھا تھا کہ یہ کس وکیل نے تیار کیا. نہ تو یہ کوئی پٹیشن تھی، نہ یہ کوئی خط تھا. تو یہ ایک نامعلوم چیزوں کے اوپر چیف جسٹس کاروائیاں نہیں کرتے، اور چیف جسٹس صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون اور اپنے حلف کے مطابق کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے. اب یہ دن ہم عمران خان صاحب کو دیکھنے تھے. خان صاحب ایک تقریر کرتے تھے، جناب سپریم کورٹ نوٹس لے، اگلے دن بندیال صاحب جناب پھر ریل بہل کر دیتے تھے، رونقیں لگا دیتے تھے. خان صاحب کے آرڈر پہ جناب سپریم کورٹ سے یس سر کی آوازیں آتی تھی. خان صاحب نے کہا پرویز الہی ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب کا. وہ جناب ابھی الیکشن ہوا، اسمبلی سے حمزہ شہباز منتخب ہوا، ابھی پرویز الہی اپنے گھر بیٹھا اور یہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ جائیں اگلے دن سپریم کورٹ پتہ لگے گی جناب. اور جج صاحب اسلام آباد ٹور پہ نا جی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب وہ پہنچ رہے ہیں ادھر، تو آپ درخواست لے کر پہنچ جائے. جج صاحب پہنچ کے ڈالے، پٹیشنر بھی پہنچے نہیں آدھی رات کو، اور پرویز الہی کا حلف اٹھوائے گئے. پھر پرویز الہی کو راتوں رات آرڈر کروا کے کیسز ویسے ختم کروائے گئے یہ جتنے پنجاب میں اس دوران بنے تھے. تو اب وہ خان صاحب کہاں مرسیڈیز آتی تھی، خان صاحب کو لے جاتی تھی اور آگے سے جناب بندیال سے بیٹھے تھے، گڈ ٹو سی یو کہتے تھے، اور بڑے آپ کو دیکھ کے خوشی ہوتی تھی. یعنی کہ مطلب خوشیاں چڑھ جاتی تھی خان صاحب کو دیکھ کے. وہ کہاں اتنا خوش قسم کا چیف جسٹس کہ خط لکھنے پر بھی کہے یار ایک کیا خط ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آئین اور قانون کی بات ہے کہ ادھر خان صاحب کی جو نہیں وہ بتی گل ہو جاتی ہے. اچھا اب اس ساری کہانی کے باوجود وہ کہتے ہیں چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے.
او یار کیا کیا کچھ کرتے ہوئے آپ کہاں پر پہنچ گئے ہو، کہاں پر تھے کہاں پر پہنچ گئے ہو. آپ نے تحریک اعتماد کو نہیں مانا، آپ نے یہ جناب ایک صوبے کی حکومت توڑی، دوسرے صوبے کی حکومت توڑی، گلگت بلتستان کی حکومت گئی، آزاد کشمیر کی حکومت گئی، اب پھر بھی باز نہیں آئی، قومی اسمبلی سے استعفے دیے پھر بھی باز نہیں آئے. 9 مئی کر دیا آپ نے. 9 مئی کرنے کے بعد بھی آپ کی بات سے پارٹی بھی گئی، آپ پارٹی سے مائنس بھی ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، لیکن بریک سینس پھر بھی کرتے ہیں. اب وہ جناب بریک کیا انہوں نے واردات کی. اب 2 کٹے نئے کھول گئے ان کے لیے. ایک کٹا تو یہ کھلا ہے کہ انہوں نے جناب یہ سمجھتے ہیں دوسرے لوگ بیوقوف ہیں کہ آپ نے جو نامزد کیا نا، یہ منتخب کیا ہوا ہے بندے پی ٹی آئی کی جو نامزد ہوا، اس میں آپ نے پنجاب کی صدر رکھا ہے یاسمین راشد کو، اسی طرح اور بھی بہت کافی سارے عہدیدار، سارے ان لوگوں کو عہدیدار بنا دیا گیا میکسیمم کو جو 9 مئی کے ملزمان ہیں. تو اب ایک طرف تو کہ راضی نامے کے لیے ترلے کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، بندے بیچتے ہیں جناب بولتی ہوگی معافی دے دو، دوسری طرف سے آپ 9 مئی کے ملزمان کو پھر دوبارہ پارٹی کے عہدیدار نامزد کر دیتے ہیں. تو خان صاحب اب بریک سینسیں تو نہیں نہ چلتی. اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ہماری پبلک ہے وہ کوئی گھاس کھاتی ہے یا ان کو نظر کچھ نہیں ہوتا، آپ بہت سیانے ہیں، تو بھائی جان یہ آپ پھر پکڑے جائیں گے. آپ ایک طرف اپنی جان چھڑا رہے ہیں 9 مئی سے، اور ساتھ 9 مئی کے ملزمان کو نامزد بھی کریں، پھر ان کے گھروں میں میسیج بھجوا رہے ہیں کہ ہم تمہیں الیکشن لڑائیں گے. جس کا مطلب ہے آپ 9 مئی پہ قائم ہیں. تو اگر آپ 9 مئی پہ قائم ہیں تو پھر جن کے خلاف آپ نے 9 مئی پہ کیا تھا بھائی جان، پھر وہ تو قائم ہی قائم ہے. یہ تو پھر ہوگا. اب ایک تو یہ کٹا ان کے لیے کھول گیا، دوسرا کٹا اکبر اس بابر نے کھول دیا. اکبر اس بابر صاحب پھرتے رہے جناب، میں نے پینل کے میں کھڑا کرنا الیکشن میں، آزاد نامزدگی کہاں سے ملیں گے، کہاں سے جمع ہوں گے، کون کی جانچ پڑتال کرے گا، کب پولنگ ہوگی، اور یہ چیزیں تو ملنا دور کی بات، ان کو کوئی بتانے کے تک کے لیے تیار نہیں تھے. وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں چلے گئے، وہاں پہ بھی ان کو کوئی بندہ نہیں ملا جو بتا سکے. پھر آج اناؤنسمنٹ آ گئی کہ وہ تو الیکشن تو ہو گئے. تو اب اکبر اس بابر صاحب تلے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا جی ایسی کی تیسی میں تو جا کے الیکشن کمیشن میں اس کو چیلنج کروں گا. الیکشن کمیشن میری دادرسی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں عدالت میں جا کے چیلنج کروں گا. تو اکبر اس بابر وہ آدمی ہے جب عمران خان طاقت کے عروج پہ تھا وہ تب بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا. تو اب وہ کیسے پیچھے ہٹے گا. تو یہ اکبر اس بابر چلا گیا تو الیکشن کمیشن میں یہ جو حالات جن میں یہ الیکشن ہوئے ہیں، یہ 15 منٹ کے اندر جو پارٹی اوور ہو گئی ہے، یہ پارٹی واقعی اوور ہو جائے گی. تو ابھی ہم آ جاتے ہیں شوٹنگ والی بات پہ. وہ شوٹنگ والا کیا معاملہ ہوا جی کہ وہ سائفر کیس کی سماعت تھی جیل کے اندر، تو وہ صحافیوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا وہاں پر. اور صحافی بیچارے باہر کھڑے پروٹیسٹ کرتے کہ جناب جانے دے جانے دے. ایٹ دی اینڈ کو 3 رپورٹرز جو تھے ان کو اندر جانے کی اجازت دی گئی. ایک وہ بابر ملک صاحب تھے، ایک وہ یاسر حکیم صاحب تھے، ایک رضوان قاری صاحب تھے. جب ان کو اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے، یہ جو جہاں پہ کورٹ روم بنایا گیا تھا اس کی طرف جا رہے تھے، تو دیکھا کہ پروسیڈنگ تو ختم ہو گئی ہے، ساری پارٹیاں باہر نکلے ہیں، وکیل باہر نکل رہے ہیں، اور جج صاحب بھی باہر نکل گئے تھے. جج صاحب نے رپورٹوں کو دیکھا، وہ تسی ہونا آئے ہو، چلو جی واپس اندر گئے جی، بلاؤ جی خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی کو دوبارہ بلا کے پھر وہ سارا کوئی دوبارہ کر کے تو اور پھر وہی وہاں پر خان صاحب نے کہا کہ جناب یہ ادھر مجھے بکری بنا کے رکھا ہوا ہے، مطلب یہ باتیں انہوں نے وہاں پہ کی. تو یہ اب وہاں پر مطلب ری شوٹ ہوا جو سارا سائفر والا ٹرائل تھا. میں اس لیے کہ رپورٹر وہاں پہ 3 پہنچے، باقی رپورٹروں کو انہوں نے پھر بھی نہیں جانے دیا، لیکن یہ شوٹنگ وہاں پر ہوئی. تو اب یہ بھی معاملہ ہو گیا کہ اب خان صاحب کو مطلب ری ٹیکس میں بھی شریک ہونا پڑتا ہے. کہاں وہ دن تھے کہ خان صاحب کی قمیض کی موریاں بھی گنی جاتی تھی. یہ 2 موریاں جناب قمیض میں، خان صاحب ادھر سے چل کے آیا، ادھر سے جناب کوٹ ایسے کیا، یہ کیا. اب وہ جیل میں وہی صاحب جو میں آپ سے اکثر کہتا ہوں کہ چڑھ جا بچہ راوی، نہ کوئی آوی نہ کوئی جاوی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.